طرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جد رسول الله أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. امام حسین علیہ السلام کے یہ کلمات اپنے مدینے سے جس وقت آپ یزید کے مقابل کے لیے قیام کیا، اپنے بھائی جناب محمد حنفیہ کو امام علیہ السلام نے جب خط لکھا تو اس میں یہ جملے بھی امام علیہ السلام نے تحریر فرمائے، جس میں امام علیہ السلام نے اپنے اہداف و مقاصد کو بیان کر دیا۔ اس قیام کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اس کو امام علیہ السلام نے بالکل آسان لفظوں میں بیان کر دیا کہ دیکھو، میں تخت و تاج کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، جاہ و حشم کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، فتنہ و فساد کے لیے نہیں نکل رہا ہوں، اور اسی طریقے سے ظلم و زیادتی کے لیے نہیں نکل رہا ہوں۔ وَإِنَّمَا خَرَجْتُ لِطَلَبِ الْإِصْلَاحِ فِي أُمَّةِ جَدِّ رسول اللہ، میں تو اپنے جد رسول اللہ کی امت کی اصلاح کی خاطر نکلا ہوں۔ اُرِيدُ أَنْ آمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، میں تو امر بالمعروف کرنا چاہتا ہوں، لوگوں کو صراط مستقیم کی دعوت دینا چاہتا ہوں، سیدھے راستے پر لانا چاہتا ہوں، نیکیوں کی طرف بلانا چاہتا ہوں، برائیوں سے روکنا چاہتا ہوں۔ وہ اسیرہ بسیرت جدی و ابی علی ابن ابی طالب، اور وہ سیرت جو میرے جد کی سیرت ہے، وہ سیرت جو میرے بابا علی بن ابی طالب کی سیرت ہے، اسی سیرت پر میں چلنا چاہتا ہوں، اور وہ سیرت جو متروک ہو چکی ہے، جس کو ترک کر دیا گیا ہے، چھوڑ دیا گیا ہے، اسی سیرت کو پھر سے میں زندہ کرنا چاہتا ہوں، اسی کے احیاء کی خاطر میں نکلا ہوں۔ امام علیہ السلام نے جو لفظ استعمال کیا ہے خاص اصلاح کی خاطر میں نکلا ہوں۔ امام علیہ السلام نے بتا دیا کہ دیکھو، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ اصلاح کس کو کہتے ہیں؟ کسی بھی بگڑی ہوئی چیز کو پھر سے سدھارنے کا نام ہے اصلاح۔ کوئی چیز جو بگڑ گئی ہے، پہلے سے صحیح تھی پھر وہ بگڑ گئی، اس بگڑی ہوئی چیز کو پھر سے سدھارنے کا نام ہے اصلاح۔ جیسے مثال دی جاتی ہے، 2-4-10 دن کے اندر ہماری داڑھی جو ہے، وہ داڑھی کے بال چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ نے جمعہ کے دن، چھٹی کے دن موقع دیکھا، کینچی لے کر آپ نے تراشنا شروع کیا، جو اضافی بال تھے ان کو صحیح کر دیا، اور پھر سے داڑھی آپ کی پھر سے صحیح ہو گئی۔ جو داڑھی صحیح ہوئی ہے، یعنی آپ نے اس داڑھی کی اصلاح کر دی۔ اب زمانہ بدل رہا ہے، ایک زمانہ تھا، شاید آپ لوگ اس مرحلے سے گزر چکے ہوں، استاد حضرات اپنے بچوں کو املا بولا کرتے تھے، ڈکٹیشن، یاد ہے؟ کچھ سخت لفظ بولے جاتے تھے، بچے ان کو لکھا کرتے تھے، اس میں کچھ غلطیاں بھی ہوتی تھی۔ جب استاد کاپی کو جانچتے تھے یا تختی کو جانچتے تھے، تختی پر لکھا جاتا تھا، کچھ لفظ اس میں ہجے کے اعتبار سے، املا کے اعتبار سے غلط ہوتے تھے، تو پھر وہ استاد ان کو درست کرتے تھے۔ جو درست کرتے تھے اس کو کیا کہا جاتا تھا؟ اصلاح، یعنی پھر سے اس کو درست کر دیا۔ امام علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ میں اصلاح کی خاطر نکلا ہوں، یعنی وہ چیزیں جو دین اسلام میں جو تبدیل کر دی گئی ہیں، اضافہ کر دی گئی ہیں، یا ان کو بدل دیا گیا ہے، میں اس کی اصلاح کی خاطر نکلنا چاہتا ہوں۔ یہ جو گڑبڑی دین اسلام میں امام محسوس کر رہے تھے، یہ کوئی اچانک گڑبڑی نہیں ہوئی تھی۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک رات میں ہو گیا، یا اچانک ہو گیا، یا فقط یزید کے دور میں ہو گیا، اس سے پہلے ایسا نہیں تھا، نہیں، بلکہ رسول اللہ کی شہادت چونکہ سن 11 ہجری میں ابتدا میں ہو گئی، اور رسول اللہ کی شہادت کے بعد واقع کربلا سن 61 ہجری کے شروع میں ہوا، یعنی 50 سال کا عرصہ گزر گیا، اور اس 50 سال کے عرصے میں کتنے ایسے لوگ تھے جو اصلا رسول اللہ کو نہ انہوں نے دیکھا تھا، نہ جانتے تھے، نہ طریقہ تبلیغ کیا تھا، طریقہ ان کا
کیا دین لے کر آئے تھے، کس طریقے کا دین مذہب کیا تھا، کچھ جانتے ہی نہیں تھے، جو 50 سال کا عرصہ گزر چکا۔ لہذا جو کچھ بھی حکومت کی طرف سے بیان کیا جا رہا ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے، یہی مذہب ہے۔ رسول اللہ کی شہادت کے بعد خلافت راشدہ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلا خلیفہ تقریباً 2.25 سال خلافت رہی، 2.25 سال۔ پھر دوسرا خلیفہ، خلیفہ اول کے بعد دوسرا خلیفہ البتہ ضرور 10.5 سال حکومت رہی ہے۔ 2 خلافتوں کے گزرنے کے بعد مسلمان آئے امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے در پر، اور مولا سے کہا جا رہا ہے کہ مولا اب آپ خلیفہ ثالث کی حیثیت سے حکومت کی ذمہ آپ سنبھالیں۔ مولا نے جو شرطیں لگائی ان شرطوں میں سے پہلی شرط یہ تھی کہ میں قرآن اور سنت رسول پر عمل کروں، اور مسلمان یہ چاہ رہے تھے کہ مولا ایک چیز اور بڑھا دے اس پہ، وہ کیا تھی؟ سیرت شیخین، یعنی قرآن، سنت رسول اور سیرت شیخین۔ مولا نے فرمایا میں قرآن پر عمل کروں گا، سنت رسول پر عمل کروں گا۔ اب اگر سیرت شیخین قرآن اور حدیث کے اعتبار سے چل رہی تھی، جو دونوں نے کی خلافت، جو دونوں کی حکومت تھی، تو پھر یہ تیسری شرط لگانے کی ضرورت کیوں پڑ رہی تھی؟ یہ الگ سے سیرت شیخین کا تذکرہ کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کی جو خلافت تھی، دونوں کی خلافت نہ قرآن کے مطابق تھی اور نہ سنت رسول کے اعتبار سے۔ مولا نے قبول نہیں کیا، اور مولا نے جب قبول نہیں کیا پھر عثمان بن عفان کو خلیفہ بنا دیا گیا، تیسرا خلیفہ۔ البتہ تقریباً 12 سال حکومت عثمان نے کی، خلافت حکومت جو بھی کہہ لی جائے۔ عثمان کے مرڈر کے بعد پھر مسلمان پھر آتے ہیں۔ اب 25 سال کا عرصہ گزر گیا، اور فرما رہے ہیں آپ 3 خلافتیں گزر گئی ہیں، اور پھر سے مسلمان آ رہے ہیں پھر میرے مولا ہی کے پاس، اور پھر مولا سے یہ کہا جا رہا ہے اب قبول کر لیجئے۔ آنے والے شاید بدل گئے ہوں، مگر مولا کی جو شرط تھی اس میں شرط میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے۔ مولا نے آج بھی وہی کہا، قرآن اور سنت رسول، نہ سیرت شیخ ہے نہ سیرت ثلاثہ، کچھ نہیں۔ یہ 25 سال گزر گئے۔ ذی الحج تقریباً 12 ذی الحج سن 35 ہجری میں عثمان کا قتل ہوتا ہے، یعنی 25 سال گزر گئے 3 خلافتوں میں۔ اور 3 خلافتوں کے گزرنے کے بعد جب بحیثیت چوتھے خلیفہ مولا نے نماز پڑھائی، تو وہ شخص جو مولا کے پیچھے جماعت سے نماز پڑھ رہا تھا وہ صحابی رسول ایک ایسا بھی تھا جس نے رسول کے پیچھے نماز پہلے پڑھ لی تھی۔ وہ بھرے مسجد میں کھڑے ہو کر کہتا ہے واللہ آج ایسے نماز پڑھی جیسے رسول کے پیچھے پڑھا کرتے۔ اب آپ سمجھئے، اسی سے اندازہ لگائیے کس حد تک تبدیلی آ چکی تھی۔ ابھی تو 25 سال گزرے ہیں، ابھی واقع کربلا کو مزید 25 سال اور بعد میں ہونا ہے۔ اگر آپ دیکھیں تاریخ میں اس کی مثالیں آپ کو بہت ساری ایسی مل جائیں گی۔ میں جلدی سے ایک مشہور واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں اور اسی سے اندازہ لگائیے گا۔ 35 ہجری میں اب مولا بحیثیت چوتھے خلیفہ، ظاہر حکومت مولا کی ہے۔ مولا نے اپنے پائے-تخت کیپٹل اپنا بنایا ہے۔ اب تک سب مدینے میں تھے مگر مولا نے کوفے کو بنایا، مولا کوفہ میں ہے۔ اور یوں تو مولا کی حکومت رہی ہے تقریباً، خلافت جو ظاہری خلافت رہی ہے 4 سال 9 مہینے،
لیکن بالکل ابتدائی ایام تھے. کوفے کا ایک شخص تجارت کی غرض سے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر شام جاتا ہے. شام اس زمانے میں تجارت کا مرکز تھا، اور جب بلاد شام کہا جاتا تھا تو آج کے اعتبار سے کئی ملک اس میں آتے تھے. یعنی جہاں دمشق ہے، دمشق، خود سیریا جس کو آج ہم سیریا کہہ رہے ہیں وہ تو ہے ہی، اس کے علاوہ جارڈن تک آتا تھا، فلسطین کا علاقہ اس میں آتا تھا. بلاد شام تو کئی ملک مل کر تب ان کو بلاد شام کہا جاتا تھا، اور یہ تجارت کے اعتبار سے مشہور تھا. یہ شخص کوفے سے آیا ہے، اور حکومت شام میں اس وقت کس کی ہے؟ کس کی حکومت ہے؟ معاویہ کی. چونکہ اس نے مرکز سے مخالفت کی، اور اس کے باوجود کہ جبکہ مولا تمام مسلمانوں کے نزدیک چوتھے خلیفہ تسلیم کر لیے گئے، اس کے باوجود بھی اس نے حکومت اپنی شام میں جاری رکھی. شام میں آیا ہے کوفے کا ایک شخص تجارت کی غرض سے اپنے اونٹ پر سوار ہو کر سامان لے کر بیچنے کے لیے. کچھ وہاں سے سامان ملے گا، خرید کے لے کر جائے گا. اپنے اونٹ کو اس نے باندھ دیا، سامان بیچ رہا ہے. ایک شامی کو اونٹ پسند آ گیا. اونٹ کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے. اونٹ کی بڑی قسمیں ہوتی ہیں. نیلی آنکھوں والے سنا ہوگا اگر آپ نے، اونٹوں کی آنکھیں نیلے، بہت سے لال بالوں والے اونٹ وہ مشہور ہوتے ہیں، قیمتی. اور بھی ان کی بڑی قسمیں ہیں. اتفاق سے یہاں پر شاید کوئی راجستھان کا بھی نہیں ہے، وہ شاید تھوڑا بہت جانتے ہوں. اس شخص کا جو کوفے سے آیا تھا، اس شخص کا جو اونٹ تھا بڑا قیمتی تھا اونٹ. لہٰذا اس نے باندھا، مصروف ہو گیا. شامی کو پسند آ گیا، اس نے کھول کر وہ لے کر چوری کر کے لے جانے لگا. جب وہ لے جانے لگا، اس نے دیکھ لیا مالک نے. اس نے کہا بھائی کہاں لے کے جا رہے؟ تو میرا ہے. اس نے کہا میرا ہے. کیس اتنا بڑھا کہ قضیہ پہنچ گیا دربار تک، قاضی تک. اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس شامی نے اپنے موافقت میں 40 گواہ پیش کر دیے، اور 40 گواہوں نے حلفیہ بیان دیا کہ واقعاً یہ اونٹ اسی شامی کا ہے. اونٹ کو عربی زبان میں آپ جانتے ہیں ایک لفظ تو خاص مشہور ہے، جانتے ہی ہیں آپ، اور آپ نہیں جانیں گے تو کون جانیں گے؟ جمل تو کم سے کم آپ جانتے ہی ہیں. ابل بھی کہا جاتا ہے اونٹ کو، بعیر بھی کہا جاتا ہے اونٹ کے. یہ نام ہے اونٹ ہی ہے. البتہ تھوڑا سا فرق ہے، مطلب اونٹ خالی ہے یا اونٹ کے اوپر کچھ لدا ہوا ہے، ہماری ہے غیر ہماری کے سامان والا ہے، تو کیسے اس کے اعتبار سے ناموں فرق ہو جاتا ہے. اونٹنی کو کہا جاتا ہے ناقہ عربی میں. جب کیس پہنچا ہے دربار میں معاویہ کے، اب یہ تو بیچارہ پردیسی ہے، کوفے کا رہنے والا، اس کا تو کوئی گواہ ہے ہی نہیں. مگر شامی نے 40 گواہ تلاش کر لیے. 40 گواہوں نے باقاعدہ حلفیہ بیان دیا کہ واقعاً یہ اونٹ اسی شامی کا ہے. اور جب قاضی نے انہیں 40 گواہوں کی بنیاد پر فیصلہ سنا بھی دیا کہ واقعاً شامی کا ہے، تو کوفی نے کہا جناب جو آپ کا فیصلہ ہو میرے سر آنکھوں پر، مگر کم سے کم فیصلہ سنانے سے پہلے یہ تو دیکھ لیتے کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی. اس لیے کہ وہ اونٹ تھا ہی نہیں، وہ تو اونٹنی تھی. اب جو دیکھا تو وہ ناقہ، وہ اونٹنی ہے. اب فیصلہ سنانے سے پہلے کم سے دیکھیں، میڈیا اس زمانے میں بھی تھی، ایسا نہیں اس زمانے میں میڈیا نہیں تھی، اس زمانے میں تھی. اب معاویہ کو پتہ چلا، اس نے کہا یہ تو بڑا خبر پھیلے گی. اس نے کہا بھائی ایسا ہے، جو قاضی صاحب نے ہمارے فیصلہ کر دیا وہ تو کر دیا، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں. ہاں اتنا کر سکتے ہیں کہ تمہیں بیت المال سے ایسی قیمت بھی مل سکتی ہے زیادہ سے زیادہ، مگر جو فیصلہ ہے وہ فیصلہ ہے. یہ اونٹ اب تو یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے شامی ہی کی. اب اس کے بعد معاویہ نے ایک جملہ کہا، اور اس جملے کے لیے میں پورا واقعہ سنا رہا ہوں آپ.
پتہ چلا کہ یہ کوفے کا شخص ہے، کوفے سے آیا. تو معاویہ نے کہا کہ دیکھو جا کر علی سے کہنا، سن 36 ہجری کی بات ہے، میں نے بتایا نا، سن 35 ہجری میں مولا یعنی جنگ صفین سے پہلے سن 35 ہجری میں مولا چوتھے خلیفہ کے حیثیت تسلیم کیے گئے، اور یہ 36 ہجری کی بات ہے، 36. کہا جا کر علی سے کہنا کہ میرے پاس یہ 40 ہی نہیں 1,00,000 افراد ایسے موجود ہیں جو اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہیں کر سکتے. میرے مقابلے میں سوچ سمجھ کر نکلنا. جو قوم اونٹ اور اونٹنی میں تمیز نہ کر سکے وہ کیا سمجھے گی کہ علی بہتر ہے یا معاویہ بہتر ہے؟ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اب آپ سمجھیے ایسے واقعات آپ کو بہت زیادہ ملیں گے. میں نے کہا ابھی رسول اللہ کے بعد ابھی صرف 25 سال گزرے ہیں. اس 25 سال میں تو یہ حال ہے. اب سمجھے امام کیوں کہہ رہے ہیں میں اصلاح کی خاطر نکل رہا ہوں. کیوں امام محسوس کر رہے تھے اصلاح؟ ابھی 25 سال میں یہ عالم ہو گیا، اور اگلے جو 25 سال ہیں ان کا حال اور بھی زیادہ برا ہے. چونکہ یہ 4.5 پونے 5 سال کی حکومت تو مولا کی صرف کوفے میں، لیکن اس کے بعد جو اگلے 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہو جاتی ہے، اور 40 ہجری کے بعد سے لے کر 60 ہجری تک 20 سال معاویہ کی حکومت رہی. اور یہ جو 20 سال حکومت رہی اس میں ہر جگہ تمام بلاد اسلامی میں ہر ایک شہر میں جو گورنر ہے وہ معاویہ ہی کا ہے. لہذا اب جو لوگ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے وہ پیش کیا جا رہا ہے جو معاویہ چاہ رہا ہے. چونکہ معاویہ کو تیاری کرنی ہے اپنے بیٹے کے لیے، اور کیا اپنے بیٹے کے لیے اسے یزید تک پہنچنا. حالانکہ امام حسن کے ساتھ جو سلو ہوئی اس سلو میں جو شرطیں تھیں ان شرطوں میں سے ایک اہم شرط یہ تھی کہ معاویہ اپنے بعد یزید کو اپنا ولی عہد نہیں بنائے گا، یعنی خلیفہ نہیں بنائے گا، بلکہ حکومت واپس پلٹ کر بنی ہاشم میں آئے گی، امام حسن کی طرف نہیں. مسئلہ امام حسن کا نہیں ہے. امام حسن یعنی سمجھے کوئی کہ امام حسن کی شہادت تو سن 50 ہجری میں ہو گئی. نہیں، 50 ہجری میں بھلے شہادت ہو گئی ہے، بھلے ہی چاہے امام حسین کی بھی شہادت ہو چکی ہوتی، تب بھی شرط میں شخصیت کا نام نہیں ہے. شرط میں ہے بنی ہاشم کی طرف واپس پلٹ کر آئے گی یہ حکومت. اب جو بھی لہذا اس نے 20 سال تک، یہ الگ بات ہے اس نے عمل نہیں کیا مگر شرط تو تھی، 20 سال تک منمانی کیے. اور اب کتنے لوگ ایسے ہیں جو اصلاً اب تک جو تھوڑی بہت اصلاح جتنا موقع مولا کو ملا وہ کر چکے، جو پیچھے سے جو 25 سال کا تھا مرسا. لیکن سن 40 ہجری کے بعد جو 20 سال گزرے ہیں وہ 20 سال ایسے گزرے ہیں کہ اصلاً لوگ یعنی جن کی عمر 20-22 سال کی ہیں، 25 سال کی ہے جوان، وہ اصلاً جانتے ہی نہیں کچھ بھی دین اسلام کے بارے میں. ایسے واقعات بہت سارے ہیں مگر میں نہیں بیان کر سکتا اس ٹائم. یعنی شام سے متعلق شام کے جو حالات تھے اتنے زیادہ حالات خراب. اور پھر اس کے بعد چونکہ اسے تیار کرنا ہے، ماحول بنانا ہے یزید کے لیے. اور جب یزید معاویہ ختم ہو گیا، واصل جہنم ہوا، تو اب یزید تخت پر آتا ہے. اور یزید کیسا تھا اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں، بڑی تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. طلاب کا مجموعہ ہے، طلاب کے درمیان پڑھنا. یزید نے آنے کے بعد 3 اہم کام کیے. 3 یزید کی حکومت کتنی ہے؟ تقریباً 3.5 سال. اس 3.5 سال کی حکومت میں 3 کام اس کے اہم مانے جاتے ہیں جو سیاہ کارنامے کے طور پر بتائے جاتے ہیں، بولے جاتے ہیں. پہلا کام ہے واقعہ کربلا جو ہوا. واقعہ کربلا کے بعد جب امام علیہ السلام، جو واقعہ کربلا سے پہلے جب امام علیہ السلام نکل رہے تھے تو امام علیہ السلام نے باقاعدہ بیان کیا میں کیوں نکل رہا ہوں، اہداف و مقاصد کو بیان کیا. اچانک سے مولا نہیں نکلے بلکہ مولا نے باقاعدہ، حالانکہ اس خط میں جس میں مولا سے بیعت کا مطالبہ کیا گیا تھا، ولید کے پاس جو یزید جو معاویہ کی طرف سے معین تھا گورنر،
اس زمانے میں مدینے میں اس خط میں جو لکھا تھا، اس خط میں 3 لوگوں کے نام باقاعدہ تھے: عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، اور تیسرا نام خود مولا کا. ان سے بیعت لے لی جائے. عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رات کی تاریکی میں، اندھیرے میں انہوں نے مدینہ چھوڑا اور یہ مکے پہنچ گئے. مگر مولا چوری چھپے سے نہیں گئے، انہوں نے باقاعدہ اعلان کر کے گئے کہ ہم جا رہے ہیں. لوگوں کو بتا کر بھی گئے، لوگوں کو باقاعدہ بتایا کہ یزید کس قسم کا شخص ہے اور میں یزید کی بیعت کیوں نہیں کرنا چاہتا. اور نہ صرف یہ کہ مولا نے تو ولید کے دربار میں کہہ دیا مثلی لا یبایعو مثلا، نہ صرف یہ کہ میں بیعت نہیں کر سکتا بلکہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. مدینے کے لوگ مولا کے ساتھ نہیں چلے. جس وقت مدینے سے قافلہ چلا ہے 28 رجب کو مولا کا قافلہ یہ چلا مدینے سے، 275-76 آدمی ہیں فقط مولا کے ساتھ، اور خاندان اہل بیت کے علاوہ دوسرے افراد میں سے کوئی ایک نہیں ہے. سن لی بات، بلکہ لوگوں نے مولا کو سمجھایا، نصیحتیں کی ہے، وہاں چلے جائیے، یمن چلے جائیے، عراق سے الگ الگ شہروں کے نام بتایا گیا، فلاں جگہ چلے جائیے، فلاں جگہ چلے جائیے. مگر مولا کے ساتھ کوئی نہیں. مولا تو شہید ہو گئے. 28 رجب کو چلے، 3 شعبان کو مکہ مکرمہ پہنچے، اور مکے میں مولا پورا شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذیالحج کی 8 تاریخ کو، جس وقت مسلمان حج کرنے کے لیے آ رہا ہے، مولا نے حج کو عمرے سے بدلا. اور یہاں سے مولا چلے گئے یہ کہہ کر کہ میرا قاتل آ چکے ہیں حاجیوں کے بھیس میں، اور میں نہیں چاہتا کہ مکے کی حرمت، خانہ کعبہ کی حرمت پامال ہو میرے خون کے ذریعے سے. مولا نے چھوڑ دیا مکے کو. اور پھر اس کے بعد منزل و منزل محرم کی 2 محرم سن 61 ہجری کو مولا وارد کربلا ہوئے. واقعہ کربلا یہ ہوا پہلا کارنامہ یزید کا جو واقعہ کربلا ہوا. بعد میں خبر ہوئی مدینے والوں کو کہ امام حسین کو شہید کر دیا گیا، یزید نے قتل کر دیا. جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب یہاں میٹنگ ہوئی اور طے یہ ہوا کہ اپنا ایک گروپ بنا کر بھیجے ایک وفد، وہ دیکھ کے آئیں شام جا کر کہ واقعی یزید کیسا ہے. یعنی یہ اتنا خبر ہو چکی کہ حسین قتل کر دیے گئے، واقعہ کربلا ہو چکا، اس کے باوجود یقین نہ کیا اور اپنا ایک وفد بھیجا کہ جا کر رپورٹ دیں کہ یزید کیسا آدمی. ہو گئے. جانے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ یزید تو داڑھی مونڈا آدمی ہے، وہ شطرنج کھیلنا اس کا ایک عام شغل ہے، شارب الخمر، وہ جو آپ پڑھتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں. آنے کے بعد جو رپورٹ دی انہوں نے کہا کہ واقعی یزید اس لائق نہیں ہے کہ اس کی بیعت کی جائے، اسے خلیفہ رسول کے طور پر ہم تسلیم کریں. نتیجہ یہ ہوا کہ مدینے والوں نے یزید کی بیعت توڑ دی اور جو گورنر تھا اس کو بھی بھگا دیا. اب یہ خبر ملی یزید کو کہ مدینے والوں نے بیعت میری توڑ دی. اس کے نتیجے میں اس نے مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں 10,000 فوج کا 10,000 سپاہی بھیجے. جا کر انہوں نے مدینے پر حملہ کیا. اور یہ یزید کے کارناموں میں سے دوسرا سیاہ کارنامہ. تاریخ میں اس پورے واقعے کو واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. اس نے کیا کیا؟ انہوں نے آ کر مدینے پر حملہ کر دیا، مدینے پر چڑھائی کر دی. مدینے پہ جب چڑھائی ہوئی، اب آپ جو کچھ پڑھ رہا ہوں میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، اپنے یہاں ہی نہیں فقط اہل سنت کی کتابوں سے بھی پڑھ رہا ہوں. مسلم بن عقبہ کی سربراہی میں 10,000 فوج نے جو حملہ کیا، اس کے نتیجے میں مدینے کی کوئی گلی ایسی نہیں تھی جو خون سے رنگین نہیں تھی. 10,000 مسلمان قتل کیے گئے، 1700 صحابی رسول قتل کیے گئے، 1,000 حافظان قرآن قتل کیے گئے. اور اب جو بڑا جملہ کہہ رہا ہوں وہ 3 دن تک پوری مسجد، پورا مدینہ
یزید کی فوج کے لیے بالکل مباح تھا، جو چاہے کرو، سب کچھ کیا۔ اور حد تو یہ ہے، حد یہ ہے کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے، گدھے باندھے گئے، اونٹ باندھے گئے، ان کی غلاظتیں رہیں، مسجد میں اذان تک نہیں ہوئی، نماز تو پڑھی۔ 3 دن تک پورا مدینہ مباح ہے، جو چاہے کرے فوج۔ اور فوج جب اپنے کرنے پر آتی ہے، اس کو اگر چھوٹ دی جائے تو وہ کس حد تک پہنچ جاتی ہے، کتنی ضلالت اور کتنی نیچتا تک پہنچ جاتی ہے۔ اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ اس 3 دن میں جو فوج نے اپنے کرتوت کیے، اس کی بنا پر 1000 حرام زادے پیدا ہوئے، 1000 ولد الزنا لڑکے پیدا ہوئے۔ اور کیا اپنا کتنے ایسے افراد تھے؟ صرف ایک محلہ ایسا تھا، محلہ بنی ہاشم، جس میں فوج کی بالکل انٹری نہیں ہوئی، ہمت ہی نہیں ہوئی۔ جبکہ محلہ بنی ہاشم میں بس 3 شخص ایسے تھے جو اس وقت قابل ذکر تھے مردوں میں، ایک جناب عبداللہ بن جعفر طیار، دوسرے جناب محمد حنفیہ، اور تیسرے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام۔ لیکن اس کے باوجود یزید کی کوئی فوج، یعنی اس 10,000 کی جو فوج آئی تھی، اس میں محلہ بنی ہاشم میں کوئی داخل نہیں ہوا، بلکہ چوتھے امام میں کچھ افراد ایسے تھے جن کو اپنے یہاں بلایا، ان کے کھانے پینے کا اہتمام و انتظام کیا۔ جو حضرات مدینہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں، مدینہ کے باہر آج بھی امام علیہ السلام کا گھر اور امام علیہ السلام کا باغ موجود ہے، جس میں امام علیہ السلام نے بلایا اور وہاں رکھا، ان کو پناہ دی، جس میں خلیفہ ثانی کا بیٹا ابھی تک بھی موجود تھا۔ اس نے چاہا تو امام علیہ السلام نے کہا آ جاؤ ہمارے یہاں، ہمارے فارم پہ آ جاؤ، اور امام علیہ السلام نے بلا لیا وہیں مدینہ سے باہر جو امام علیہ السلام کے کھیت وغیرہ تھے، امام علیہ السلام نے وہیں بلایا۔ 1000 حرام زادے پیدا ہوئے۔ دیکھیے امام علیہ السلام بلا رہے تھے، تیسرے امام تو چل رہے تھے، مدینہ چھوڑ رہے تھے امام حسین، اس وقت کسی نے امام کا ساتھ نہیں دیا، لیکن بعد میں انہی یزیدیوں نے اب یہاں گھر بیٹھے مدینے میں بیٹھے یہاں پر ان کو قتل کیا گیا۔ اگر یہ امام علیہ السلام کے ساتھ چلتے اسی وقت تو یزید کی اتنی ہمت نہ ہوتی، مگر امام حسین کا ساتھ نہیں دیا۔ مرنا تو ایسے بھی تھا ویسے بھی تھا، مگر مسئلہ یہ ہے کہ جس کی قسمت میں ہلاکت ہو، اسی قسمت میں شہادت کون لکھ سکتا ہے؟ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد۔ بہت سے لوگ ہمیں یہ اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ شیعت حق ہے، مذہب تشیع مذہب حق ہے، یہی اصل مذہب ہے، یہی دین اصل ہے۔ تو جہاں سے یہ مذہب چلا ہے، جہاں سے شیعت چلی ہے، جہاں سے دین چلا ہے وہ مدینہ، تو سب سے زیادہ شیعت مدینہ میں ہونی چاہیے، مگر وہاں تو سب سے زیادہ ہیں، ایسا نہیں ہے مدینہ میں حالانکہ شیعہ نہیں ہے شیعہ، مگر ہونا چاہیے، کثرت کے ساتھ ہونا چاہیے، پورے حجاز میں ہونے چاہیے، مدینہ ہی میں کیا مکے میں بھی ہونا چاہیے، مگر اس کے باوجود اتنے شیعہ وہاں نہیں ہیں، جہاں دیگر شہروں میں ہیں، دیگر ممالک میں ہیں، تو وہاں کیوں نہیں ہیں؟ اگر یہی سوال آپ سے کیا جائے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ سے یہ اعتراض کوئی شخص کرے، یہی سوال آپ سے کوئی شخص کہے کہ شیعت اگر واقعاً حق ہے تو پھر اتنی زیادہ شیعت جو دوسرے شہروں میں یا دوسرے ملکوں میں ہے، سعودی میں کیوں نہیں ہے، مکہ مدینہ میں اتنی کیوں نہیں ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ جواب ہونا چاہیے نا آج کے اعتبار سے۔ اس کا فیصلہ رسول اللہ اپنی زندگی میں کر کے چلے گئے تھے۔ کسی نے جب ہم سے سوال کیا تو ہم نے ایک بہت چھوٹا سا جواب دیا، اور جواب یہی ہے رسول اللہ اپنی زندگی میں کہہ کر گئے تھے
کیا کہہ کے گئے تھے؟ آج جو یزید نے یہ واقع ہررا جو ہوا ہے، اس کے نتیجے میں جو میں نے کہا 1000 حرام زادے پیدا ہوئے، اور رسول اللہ اپنی زندگی میں کہہ کر گئے تھے یا علی، اے علی، تمہاری محبت صرف اور صرف انہی کے دل میں آئے گی جو حلال